السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں گل کریم اور یہ ہے گل ٹاک۔ ہم جذبات نہیں بیچتے، ہم سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم نہ ریاست کے دشمن ہیں نہ کسی ایجنڈے کے غلام، لیکن ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ ہر سوال غداری ہو اور ہر خاموشی محب وطنی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نعرے نہیں لگائیں گے، ہم تاریخ پڑھیں گے، ہم فیصلوں کو تولیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ تیرا آپریشن واقعی امن کا راستہ ہے یا ایک اور چکر، اور دیکھیں گے کہ تیرا آپریشن واقعی امن کا راستہ ہے یا کوئی اور چکر اس پرانی دلدل کا۔ کیونکہ اس بار بھی اگر سوالوں کو دبایا گیا تو یاد رکھی آپریشن ختم ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہی رہے گا۔ اب اصل بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے گل ٹاک اور گل ٹاک ادھوری بات پر خاموش نہیں رہتا۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ملے آپ کی موبائل کی اسکرین پر سب سے پہلے ہماری ویڈیو۔ ناظرین اور سامعین، یہ کوئی عام خبر نہیں، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں اور یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ بھی نہیں۔ یہ اس کہانی کا اگلا باب ہے جو پچھلے 20-25 سالوں سے اس سرزمین پر لکھی جا رہی ہے، جہاں مٹی کا رنگ سرخ ہے اور خاموشی کی قیمت بہت مہنگی۔ آج اس کہانی کا نام رکھا گیا ہے تیرا آپریشن۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نام بدلنے سے کہانی بدل جاتی ہے یا صرف کردار بدلتے ہیں اور لاشیں وہی رہتے ہیں؟ یہ علاقہ، یہ پٹی، یہ سرحد پاکستان کے لیے ایک جغرافیہ نہیں، یہ ایک نظریے کے پہلے لکیر ہے اور ریاست پاکستان کی آخری دیوار۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سب سے پہلے قربانی مانگی جاتی ہے اور سب سے آخر میں حساب دیا جاتا ہے۔ اگر آج تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے، کیونکہ جہاں امن ہوتا ہے وہاں آپریشن نہیں ہوتے، اور جہاں آپریشن بار بار ہو وہاں سوالات دفن کی جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس خطے کو صاف کرنے کے اعلانات کی گئی۔ یہاں پہلے بھی کہا گیا تھا دہشت گردی ختم ہو گئی، ریاست کی ریٹ قائم ہو گئی، امن واپس آ گیا۔ لیکن اگر واقعی سب ٹھیک تھا تو آج پھر بندوقی کیوں بول رہے ہیں اور لوگ پھر کیوں نقل مکانی کر رہے ہیں، نقل مکانی کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ یہاں ایک تلخ حقیقت ہے جسے سننا مشکل ہے لیکن ماننا ضروری ہے۔ ریاست نے ہمیشہ اس ایریا کو، اس علاقے کو سیکیورٹی مسئلہ سمجھا، نہ کہ سیاسی، اور جب انسان قاتل بن جاتے ہیں تو آپریشن لازمی ہو جاتا ہے۔ آج ایک بار پھر وہی الفاظ سننے کو مل رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ صرف اور صرف دہشت گرد نشانہ ہوں گے، عام شہری محفوظ رہیں گے۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے، اس ایریا کے لوگوں کے لیے نئے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ قبروں سے بھی پرانے ہیں، کیونکہ ہر بار یہ کہا گیا اور ہر بار عام آدمی پھنسا۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں ہے کہ تیرا آپریشن کیوں ہو رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ تیرا آپریشن کیوں ضروری سمجھا گیا، بات چیت کیوں ناکام ہوئی، جرگے کیوں بے نتیجہ رہے، یہاں کی سیاست کو کیوں غیر متعلق بنا دیا گیا۔ یہ سوالات خطرناک نہیں، یہ سوالات ریاست دشمن بھی نہیں، یہ سوالات صرف سچ مانگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ کے، یہ وہ خطہ ہے جہاں بندوق سے زیادہ یادداشت خطرناک ہے۔ یہاں لوگ نہیں بولتے وعدے، بیانات، یہاں تاریخ ہر نئی آپریشن کو پرانے اور گزرے ہوئے آپریشن سے تولتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا، ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ملک سیاسی طور پہ کمزور ہے، ملک معاشی طور پہ تکا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عوام ذہنی طور پر تقسیم ہے۔ پھر ایسے اوقات میں بڑے فیصلے کرنا آسان ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں بڑے فیصلے کرنا مشکل نہیں ہوتے، لیکن ایسے وقت میں فیصلے درست بھی نہیں، کیونکہ کمزور سیاست ہمیشہ طاقت کے فیصلوں کو جنم دیتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ عوام کو اعتماد میں لیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کون سی عوام، کس نمائندے کے ذریعے، کس پارلیمان میں، کس بحث کے بعد، یا پھر ہمیشہ کی طرح اعتماد میں آپریشن کے بعد لوگوں کو لیا جاتا ہے، پہلے آپریشن پھر بعد میں لوگوں کو اعتماد میں لینا۔ یہ بھی
نہ بولے اور آپ کو ذہن نشین ہو کہ آپریشن سے پہلے جرگی کی گئی، جرگی کے بعد مشران کی بیانات بھی آئے، مختلف جگہوں کی کمیٹیاں بن کے دوری بھی کی گئی، لیکن نتیجہ ہمیشہ کی طرح پھر صفر۔ جب بات صرف سننے کے حد تک ہو اور سمجھنے کے لیے بات نہیں تو انجام ہمیشہ آپریشن ہوا کرتا ہے۔ یہاں ایک اور کڑوا سچ ہے، دہشت گرد اور دہشت گردی صرف سرحد پار سے نہیں آتی، بلکہ یہ اندرونی طور پہ ملک کے اندر بھی جنم دیتی ہے اور جنم لیتی ہے۔ یہ دہشت گردی اندرونی طور پہ کیوں جنم دیتی ہے؟ نا انصافی سے، نا محرومی سے اور مسلسل نظر انداز ہونے سے۔ اور جو ریاست ان چیزوں کو مانتی ہی نہیں، ان وجوہات کو مانتے ہی نہیں، پھر وہ ریاست صرف علامات کی علاج کرتے ہیں، مرض کے نہیں، مسئلے کے نہیں۔ دوستو، اگر تیرا آپریشن واقعی میں آخری آپریشن ہے تو اس آپریشن کو آخر جیسے ہونا چاہیے، اور اس آپریشن کو آخر جیسے ہونا ہوگا صرف بندوق سے نہیں، بلکہ انصاف، شفافیت، سیاسی شمولیت اور انسانی احترام۔ اس کے بغیر آپریشن صرف وقفہ ہوتا ہے۔ یہ گلٹاک ہے، ہم جذبات نہیں بیچتے، ہم سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم نہ ریاست کے دشمن ہیں، نہ کسی ایجنڈے کے غلام ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ ہر سوال غداری ہو، ہر پوچھنے والا سوال غداری ہو، اور ہر خاموش پرد محب وطن ہو، ہر خاموشی محب وطنی ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نعرے نہیں لگائے، بلکہ حقیقت سے ہم نے پردہ اٹھایا کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ خیبر 1 ہوا، خیبر 2، خیبر 3، خیبر 4۔ یہ کب سے آپریشن سٹارٹ ہے؟ یہ 2007 اور 2009 سے سٹارٹ ہے۔ 3 آپریشن تو پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی، ایک آپریشن پاکستان مسلم لیگ نون کی دور میں، اور اب ایک آپریشن اس دور میں دوبارہ۔ تو کیا یہ اگر آپریشن اس کا حل ہے تو اب تک اس کا حل کیوں نہیں نکلا؟ یہ ساری باتیں تمام قبائل کی ذہن پہ، تمام خیبر پختونخوا کے عوام کی ذہنوں پہ اور پاکستان کی محب وطن عوام کی ذہنوں پہ ہے۔ ان سوالات کی جوابات چاہیے۔ خدا را آپریشن حل نہیں، اور اگر آپریشن حل ہے تو یہ تیرا کا، یہ خیبر پختونخوا کا آخری آپریشن ہونا چاہیے۔ عام عوام کا اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہے وہ ذہنی بیماریوں کی شکار ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے نا بدزنی کی شکار ہو رہے ہیں، لوگ مایوسی کی شکار ہو رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی مکاتب فکر کو، تمام سیکیورٹی اداروں کو عوام کی حقوق کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ گلٹاک کی باتیں تلخ ہوتی ہے لیکن حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، اس مسئلے کا حل ہو، تو آپ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں، اور آپ کو ضرور بتانا چاہیے۔ یہ درد تھا، یہ دل کی آواز تھی، یہ عوام کی آواز تھی۔ ناظرین اور سامعین، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔